پھر آپ کو ڈگری نے کوئی فائدہ نہیں، تو وہ ڈگری اس نے کس لیے لی ہے؟ اس پہ پکوڑے تلنے کے لیے؟ آپ کو لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنی چاہیے۔ اگر ہم اپنا زاویہ چینج کر دیں نا، ہماری گلاسز بدل جائیں، ہمارا لینس بدل جائے، جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، تو باقی لوگ پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ گیو اپ کر رہے ہیں۔ یوتھ ہے وہ بالکل ملک چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اسٹاپ ویسٹنگ یور ٹائم۔ پاکستان سے زندہ بھاگ۔ پاکستان سے گزشتہ سال لاکھوں نوجوان ملک چھوڑ کر روزگار کمانے کے سلسلے میں بیرون ممالک جا چکے ہیں۔ شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک پاکستانی نوجوان اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے، اس کی محبوبہ کے بچے اپنے پیروں پہ دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا نام رضوان علی شاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پرسن آف انٹرسٹ۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف موٹیویشنل اسپیکر اور سکسیسفل بزنس مین جناب علی حسنان شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر، ٹھیک ٹھاک۔ سر، پاکستانی نوجوان کے مسائل ایسے گمبھیر مسائل ہیں کہ بیچارہ اپنا سر پیٹ کے رہ گیا ہے، ملک میں جابز نہیں ہیں، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یوتھ اس ملک کا فیوچر ہے، جب اس ملک کا فیوچر باہر جا کے اپنا فیوچر سیٹل کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو سر؟ رضوان، بہت بہت شکریہ آپ مجھے اپنے شو پہ مدعو کرنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ اور آپ کا جو انیشیٹو ہے وہ قابل تحسین ہے کہ آپ یوتھ کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی حالات میں کوئی بہتری لائی جائے، مثبت کوئی ایکٹیویٹیز کی جائیں، تو آئی تھنک جو آپ کی یہ پوڈ کاسٹ کی کاوش ہے یہ قابل تحسین ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ آپ کا سوال بڑا ضروری اور بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو یوتھ ہے وہ بالکل ملک چھوڑ کے جا رہی ہے، اور جیسے ذیشان عثمانی نے ریسنٹلی ایک وہ چینل بھی لانچ کیا تھا کہ پاکستان سے زندہ بھاگ، تو وہ چیز کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کل ہی میری ایک اور ہمارے دوست ہیں، 2 دن پہلے ان کے ساتھ ایک اسی طرح ڈسکشن چل رہی تھی، آن لائن پوڈ کاسٹ سمجھ لیں۔ وہ ایک دوست UK میں ہوتے ہیں اور ایک کینیڈا میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو باقی لوگ پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میرے لیے وہ بڑا میری ہنسی نکل گئی، کیونکہ یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر ملک کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اپنے کہیں بھی آپ چلے جائیں اس کے اپنے چیلنجز ہیں، اپرچونیٹیز بھی ہیں، چیلنجز بھی ہیں۔ تو جسے کہا جاتا ہے نا کہ گراس از گرینر آلویز گرینر آن دا ادر سائڈ، تو وہ والی بات ہے کہ ہمیں دور سے چیزیں بہت ہی ہری نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ بہت خوبصورت ہے۔ ویسٹ کو کر لیں یا سنگاپور چلے جائیں، کوئی بھی اچھے کنٹری جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو اگر ہم کنسیڈر کریں، تو سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہر سوسائٹی کے، ہر کنٹری کے اپنے چیلنجز ہیں، اور جب آپ وہاں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں آپ کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ بہت ساری چیزیں آپ گیو اپ کر رہے ہیں۔ جیسے 10 سال گزرتے ہیں، 20 سال گزرتے ہیں، ایک جنریشن جو آپ کی باہر ٹائم گزارتی ہے، ایک جنریشن ہے جو محنت کرتی ہے۔ آج جو بچے جائیں گے یہ محنت کریں گے، اور ان میں سے اکثر لوگ وہاں سوچیں گے ہم سیٹل ہو جائیں، پاسپورٹ مل جائے گا اور یہ آگے اپنی لائف میں سیٹل ہو جائیں گے۔ پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں اور وہ اس ماحول میں ڈھل جاتے، اس رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ جب اس رنگ میں ڈھل جاتے ہیں تو کچھ چیزیں وہ اسی جنریشن میں، اگلی جنریشن جو یہاں سے گئے ہیں اسے اگلی جنریشن میں گیو اپ کر چکے ہوتے ہیں۔ جیسے زبان جاتی ہے، کافی لوگ ریلیجن سے، دین سے، ان چیزوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جو اس سے اگلی جنریشن آتی ہے وہ ان چیزوں سے بالکل ناپید ہوتی ہے۔ ان کے لیے آپ کا جہاں سے آپ ہجرت کر کے ہیں وہ ملک کوئی معنی نہیں رکھتا، بس وہ وہیں کی پیداوار ہے، وہیں کی۔ تو کئی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو سوچنی چاہیے کہ آپ کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آج کے پرابلم سے اگر آپ بھاگ رہے ہیں تو آنے والا کل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بڑا ہی بھیانک ہو کے آ سکتا ہے۔ پھر بہت سارے لوگ ہیں جو واپسی کا رخ کرتے ہیں۔ پرسنلی آئی اسپینڈ 7-8 ایئرس، میں UK میں رہا، پھر میں وہاں سے واپس آیا، اب میں آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن یہ چیز میں نے سمجھی کہ پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز۔ تو جو اگر ہم اپنا زاویہ چینج کر دیں نا، ہماری گلاسز بدل جائیں، ہمارا لینس بدل جائے، جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، تو یہ جگہ ہمیں خوبصورت لگنے لگ جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یار سوری ٹو کٹ یو، پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ میں خود ایک پیٹریوٹک آدمی ہوں اور آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آئی وش کہ اتنا لینڈ آف اپرچونیٹیز ہو جتنا اس ملک کی یوتھ چاہتی ہے کہ ہو، لیکن سر ایسے نوجوان کو جس نے MPhil کیا ہے، جس نے MA کیا، میں ریسنٹلی ایک فیس بک پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا، ایک بھائی نے پوسٹ لگائی تھی کہ ہمارے گھر میں یہ مزدور، یہ ورکر کام کر رہا ہے
اور اس نے ایم اے کیا ہوا ہے فلاں فلاں سبجیکٹ میں، پولیٹیکل سائنس میں، واٹ ایور. سر اس نوجوان کو ہم کیسے سمجھائیں گے جو ماسٹرز کی ڈگری لے کے مزدوری کر رہا ہے کہ پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز؟ یار یہ جو ایک بندہ ہے جس نے ماسٹر کی ڈگری لی ہے تو وہ ڈگری اس نے کس لیے لی ہے؟ اس پہ پکوڑے تلنے کے لیے. بیسیکلی تو آپ نے ڈگری کو صرف ڈگری نہیں لینی، آپ نے جب آپ ایف ایس سی میں ہیں، آج کل کا دور ایسا ہے کہ جب آپ ایف ایس سی سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنی چاہیے. آپ کے ساتھ ہی ماشاءاللہ ایک بچے سے میری ملاقات ہوئی آپ کے اسٹوڈیو میں جو ایڈیٹر ہیں یہاں کے، عثمان، تو وہ ایف ایس سی کر کے اب ایڈیٹنگ کر رہے ہیں. مجھے جب جیسے میں ملا مجھے لگا کہ یہ بچہ ابھی کافی ینگ ہے، مے بی ہی از ناٹ ایون 20 ایئرز اولڈ. تو یہ وہ ایج ہے جب آپ کو اسکل بلڈنگ سکھانی ہے نوجوانوں کو، اور نوجوان اگر اسکل سیکھ لیں گے نا تو ان کے لیے بہت سارے مواقع پیدا ہو جائیں گے. 2 بچوں کو میں آپ کو مثال دوں گا. اچھا وہ میرے ریلیٹیو ہیں. ٹھیک ہے. ایک بچہ جو تھا وہ بڑا برائٹ، وہ فاسٹ میں چلا گیا، اس نے جا کے بڑا اچھا پڑھا، گھر والے بھی خوش، سارے خوش، اور وہ آگے جا کے ایک اچھی اوپن اے آئی کمپنی میں ریموٹلی کام کرنا اسٹارٹ، اس کی سیلری شیلری سب کچھ ٹھیک ہوا، سیٹل ہو گیا، اور وہ سیٹل پاکستان میں ہوا پاکستان میں ماشاء اللہ. تو دوسرا جو بھائی ہے وہ چھوٹا بھائی ہے. اب آپ کو پتا ہے کمپٹیشن ویسے ہی آ جاتا ہے کہ یار اچھا یہ بڑا بھائی تو میرا کیا بنے گا. تو وہ جو میرا کیا بنے گا نا، تو اس میں وہ جو بھائی تھا اس کی پڑھائی میں اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے، میتھس میں یا جو بھی تھا اسٹرگل کر رہا تھا، لیکن پیرنٹس نے تھوڑا سا اس کو ٹائم دیا، اس کے ساتھ ٹائم لگایا تو نکل گیا، مطلب ایف ایس سی وغیرہ اس نے کر لی. اس کے بعد اس نے اسکلز پہ کام کیا. وہ ایسا بچہ ہے جو ڈیزائنر بچہ ہے. اس نے جو آج کی اسکلز ہیں آپ کو پتا ہے، یہ ویڈیو ایڈیٹنگ، یہ گرافک ڈیزائننگ، جیسے آپ دیکھیں گے 2D آرٹس ہیں، جیسے وہ ایک ہے کون سی اس کی ایک بڑی اچھی کامک، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، جو بڑی زبردست قسم کے نا کامک کارٹونز بناتے ہیں آج کل پاکستان کے معاشرے کے اوپر، عید کا روز اور عید کے دن کے اوپر پڑوسیوں کے بارے میں، بہت ہی امیزنگلی مزے کی کامیڈی. تو یہ بچہ اس قسم کا آرٹسٹ بچہ ہے. اس نے انسٹا کو سمجھا، انسٹا پہ یہ اپنی جو بھی آرٹ کریٹ کرتا، پہلے پینسل آرٹ کرتا تھا، پھر اس نے کمپیوٹر میں سیکھا اینیمیشن آرٹ کریٹ کی، پھر وہ لنکڈن کے اوپر آ گیا ہے. سو ہی از کنیکٹنگ ود پیپل، اور ساتھ میں اس نے اپنے بی ایس سی جاری رکھی ہوئی ہے، یا بی سی ایس کر رہا ہے پرابلی کمپیوٹرس کا. تو ہی از کائنڈ آف لرننگ اسکلز ایز ہز لرننگ. تو آج کل کا جو بچہ ہے اس کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ اگر آپ نے اسکل لرن نہیں کیا نا تو پھر آپ کو ڈگری نے کوئی فائدہ نہیں دینا. ہمارا زمانہ اور تھا، جب ہم نے گریجویٹ کیا تو اٹ واز رفلی ایزیئر، الحمدللہ ہم نے اچھے ٹائم پہ گریجویٹ کر لیا. اس وقت ہمیں ڈگری کی ضرورت، ڈگری سے پہلے کوئی خاص انٹرنشپس نہیں کی ہوئی تھیں. جب ڈگری کی ہے تو اس کے بعد ہم نے انٹرنشپس کی ہیں اور پھر ہم آگے فیلڈ میں آئے. لیکن آج کل کے بچے کے پاس یہ لگژری نہیں ہے، اس کا کمپٹیشن ٹف ہے، دنیا بڑی ٹف ہوتی جا رہی ہے، اور مواقع بڑھ چکے ہیں، آن لائن ارننگ کے مواقع بڑھ چکے ہیں. تو اگر آپ اسکل سیکھتے ہیں تو دنیا آپ کا ورلڈ از یور اویسس، اور آپ کے لیے بہت ایزی ہے کہ آپ کچھ ارن کرنا اسٹارٹ کریں. جب آپ ارن کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں نا، آپ کے اندر ایک ایکسپوجر آتا ہے، ایکسپیرینس آتا ہے، کانفیڈنس آتا ہے، پھر آپ کی چال ہی اور ہوتی ہے، پھر آپ کی جو باتیں ہیں نا اس کے اندر بھی آ جاتا ہے. جس کے اندر پنجابی کہتے ہیں جس کے گھر دانے اس کے کمرے بھی سیانے. تو آہستہ آہستہ وہ چیز آپ کے اندر آنا شروع ہوتی ہے. تو مائی ڈائریکٹ میسج ٹو یوتھ از کہ اسٹاپ ویسٹنگ یور ٹائم، اسٹاپ کنزیومنگ کانٹینٹ آن لائن، بیکم اے کانٹینٹ کریٹر. کنزمپشن سے کریشن کی طرف آئیں، کوئی چیز کریٹ کریں. یو ول سی کہ آپ کے لیے اپرچونیٹیز کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے. سر ایسی کون سی ٹاپ 10 یا ٹاپ 5 اسکلز جو آپ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں آج کی یوتھ کو سیکھنی چاہیے، وہ آپ کو بتا سکیں؟ ایک تو چیز ہے کہ تھوڑا سا نا اٹ آلسو بوائز ڈاؤن ٹو کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے. آپ نے جو بھی کام ایسا کرنا ہے جو عام حالات میں، اگر آپ پڑھ رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ اور پڑھائی آپ کو تھکاتی ہے تو آپ چاہیں گے میں ریلیکس ہوں، کوئی ایسا فٹیگ نہ پال لوں جو مزید مجھے تھکائے. اور اس طرح جب آپ 20s میں آتے ہیں، آپ جاب سٹارٹ کرتے ہیں، تب بھی آپ کو ایسی چیزیں چاہیں گے جو آپ کو تھکائے نہ بلکہ آپ کو ریلیکس کرے. تو کام وہ اچھا ہوتا ہے جو آپ سائیڈ ہسل جسے کہتے ہیں، یا ساتھ میں کوئی کام کرنا شروع کریں جس میں آپ تھکتے نہ ہو، جو آپ کا پیشن ہو، جو چیز آپ کو کرنا پسند ہو. جیسے آپ لوگوں نے ایک اسٹوڈیو بنایا، یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک انیشیٹو لیا پازیٹیو، تو آئی ایم شیور کہ آپ جب یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، آپ اپنے ویکینڈس لگا رہے ہیں، دیٹ شوز دیٹ از یور پیشن. یہ آپ کے اندر ایک اسپارک ہے، ایک چنگاری ہے جو آپ کو یہ کرنے میں مجبور کر رہی ہے. تو آپ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہے جو ٹاپ اسکلز کیا ہیں.
میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے اس کو باہر آنا چاہیے. آپ کے اندر سے آواز کیا آتی ہے کہ میں کسی چیز میں اچھا ہوں. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے آپ ایک فٹ بال میں اچھے ہوں, ضروری نہیں کہ آپ کسی اسکل میں اچھے ہوں, ہو سکتا ہے آپ اسپیکنگ میں اچھے ہوں. تو نمبر 1 اسکل جو میں سمجھتا ہوں نا وہ کمیونیکیشن اسکل ہے. یو نیڈ ٹو بی ویری گڈ ایٹ کمیونیکیشن. اچھی بات یہ ہے کہ کچھ اسکولز میں دیکھ رہا ہوں, یہ اسلام آباد میں FD جو ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن ہے, انہوں نے اسکولوں میں پوڈ کاسٹنگ اسٹارٹ کر دی ہے. پچھلے نومبر کی بات ہے کہ ہم لوگوں کا ایک وزٹ تھا, ہم لوگ ایک بزنس کے تحت ہمارے نا کچھ کوچز باہر سے آتے ہیں, تو میرے ایک کوچ ہماری ٹیم میں ایک کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں, باب فرگوسن, ہی واز ان پاکستان. تو ہم نے ICG اسکول کا دورہ کیا, وہاں پہ انہوں نے نہ صرف کچھ ٹاکس تھیں ہماری, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ ارینج کی تھی جو کلاس 7 کی بچی نے, 2 بچیاں تھیں, انہوں نے ماشاء اللہ کنڈکٹ کی. تو جو باب فرگوسن انہوں نے ان کی پوڈ کاسٹ کی. اب ہمارے پاس صرف 5 منٹ تھے یا 7 منٹ تھے, تو میں نے کہا بیٹا جلدی سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ ہمارا اتنا ٹائم. اینڈ آئی واز امیزڈ کہ انہوں نے سمندر کو کودے میں بند کر دیا. وہ ہوتا ہے جب پوڈ کاسٹ بندہ شروع ہو جاتا ہے پھر اس کو بند کرنا, ریپ اپ کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن انہوں نے بڑے ہی اچھے کویشچن کیے. نظر آ رہا تھا کہ ان کے اندر یہ ایکسپیرینس بول رہا ہے, مطلب جب بچے تو دا آئیڈیا از دس کہ اس لیول کے بچے جب پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں گے تو کہاں جائیں گے, وہ تو دیر گونا گو اپ اینڈ اپ اینڈ اپ. تو ان کا تو بہت ہی روشن اور تابناک مستقبل ہے. سو نمبر 1 اسکل از کمیونیکیشن. سیکنڈلی, اگر آپ کو کمپیوٹر پسند ہے, میں نے کمپیوٹر یونیورسٹی میں گیا ہوں تو پہلی دفعہ میں نے ماؤس پکڑ کے استعمال کرنا شروع کیا. سو دس واز میری حالت یہ تھی, اور میرے دوست میرا مذاق اڑایا کرتے تھے. لیکن جب میں نے اپنا پہلا کمپیوٹر لیا نا, اس کے تھوڑے عرصے بعد پھر میں پوری رات جاگا کرتا, کبھی کمپیوٹر کو فارمیٹ کرنا, کبھی اس کو ری انسٹال کرنا, مطلب اس کے اندر گھس جائے بندہ, کیڑا بن جائے اس چیز کا. جو چیز ایک دفعہ آپ کو پسند آ گئی, اوپر سے نہ کریں کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ میں امی ابو کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں, نو, وہ چیز کریں جو اندر سے آپ کو خوشی دیتی ہے. سو اگر آپ کو کمپیوٹر پسند ہے, اور کمپیوٹر میں بھی آپ ملٹیپل چیزیں ہیں, ویژولز میں آ جائیں, گرافک ڈیزائن میں آ جائیں, ویڈیو ایڈیٹنگ میں آ جائیں, اور ویڈیو ریکارڈنگ میں آ جائیں, اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ دوسری طرف آتے ہیں پروگرامنگ میں آ جائیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, ڈیٹا سائنس کی پروگرامنگ میں آ جائیں, تو یو کین لرن دوز لینگویجز. اب جو AI کی لینگویجز ہیں, میرا بیٹا 11 سال کا ہے, تو اس کی جو بیسکس ہیں, تو کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جو بچوں کو بھی سکھاتی ہیں. تو میں نے اس کو اس پہ لگا دیا, میں نے کہا یار تم بیٹا یہ سیکھو, تو اپنے شوق سے وہ سیکھ رہا ہے. دیر آر فیو ویب سائٹس جو انیبل کرتی ہیں کوڈنگ فار کڈس. تو وہ بچہ اگر اس پہ لگ جائے گا تو وہ ایز اے سبجیکٹ اسکول پڑھ کے آ جائے اور کچھ نہ کرے شام کو آگے اس کے اوپر, تو پھر اس کو فائدہ نہیں ہے. کچھ بچے ایسے ہیں جو سارا دن رو بلاکس کھیلتے ہیں, میرا بچہ بھی ان میں شامل ہے, لیکن میں اسے کہتا ہوں تم رو بلاکس گیم بناتے کیوں نہیں ہو, بنانے کی طرف آؤ نا, کچھ چیز کریٹ کریں. بچے آج کل جاتے ہیں اسکولوں میں, اچھے اسکولز, یہ مہنگے اسکولز ہیں, فروپرز ہو گیا, بیکن ہاؤس ہو گیا, یہاں جا کے وہ کہتے ہیں جی بیک سیل, کہ جی بچوں کی بیک سیل لگی ہے, بچے گھر سے پیسے لے کے آئیں تاکہ یہ بچے آگے بائی کریں گے تو ہم کچھ پیسے چیریٹی میں بھی دیں گے, اس میں سے کیک شیکس کھائیں گے, پیزا شیزا کھائیں گے. میں نے اس ای میل کا جواب دیا ان کے پرنسپل کو. آئی سیڈ کہ آپ بچوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف پیسے لے کے آئیں, آپ بچوں سے کیوں نہیں کہتے کہ اپنے گھر سے چیزیں بیک کر کے لے کے آئیں, اور وہ بیکڈ چیزیں انہی کی چیزیں رکھے جائیں وہاں پہ اسٹالس پہ. پھر کیا کانفیڈنس لیول ہوگا بچوں کا کہ یار میری چیز ہے جو بک رہی ہے. بچپن سے انٹرپرینورشپ کی طرف ان کو لے کے جائے, کریشن کی طرف لائیں. انٹرپرینورشپ ایک مشکل لفظ ہے, ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا, تو کریٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں, بچوں کو کریٹو بنائیں. تو جن ملکوں میں لوگ یہاں سے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں وہاں پہ انہوں نے یہی چیز کی ہوئی ہے, وہ کریشن کی طرف لے کے آتے ہیں, کریٹیوٹی کو ابھارتے ہیں. تو 2 اسکل 3 اسکل تو میں نے آپ کو دے دیا. AI کی ڈیٹا سائنس, یہ اس کے لیے پھر آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی ڈگری کرنی پڑتی ہے, کمپیوٹر سائنس کرنی پڑتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی نا سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ پروجیکٹس کریں. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بس کالج میں یونیورسٹی میں پڑھ کے آ جائیں. اس دور میں آپ کو اپنے پروجیکٹس کرنے ہیں. شروع میں لوگوں کو پروجیکٹس ویسے ہی کر کے دیں. آئی ٹیل یو ون اسٹوری کہ ایک دفعہ ان آر ورلڈ جب میں نے انجینئرنگ اسٹارٹ کی نسٹ سے, تو ہمارا آپ کو پتا ہے ہر نیٹ فلکس نہیں ہوتا تھا, تو VCR ہوا کرتا تھا, ویڈیو کیسٹ ریکارڈر, اور اس میں ہر مرکز میں یا ہر جو اچھی چھوٹی مارکیٹ ہے سیکٹر کی اسلام آباد کی, اس میں ویڈیو سینٹر ہوا کرتا تھا, جہاں سے موویز رینٹ کیا گیا. تو
مجھے بھی شوق تھا, یہ ٹرمینیٹر 2 اور یہ چیزیں نئی نئی آئی تھی, تو میں ان سے لاتا تھا مووی. تو وہ جو ویڈیو سینٹر والا تھا وہ میرا دوست بن گیا. میں نے کمپیوٹر کی پروگرامنگ سیکھی, ڈیٹا اسٹرکچرز اسے کہتے ہیں, جس میں سارٹنگ سکھائی جاتی ہے. سارٹنگ کے الگوریدمز ہوتے ہیں جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی چیز ڈھونڈنی ہے نا کسی جگہ پہ, فار ایگزامپل ایک لائبریری ہے یا ایک ویڈیو سینٹر ہے, جیسے نیٹ فلکس کرتا ہے, آپ اس میں ٹائپ کرتے ہیں مووی کا نام ٹائٹینک, تو وہ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ یہ پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں پڑھی ہوئی میرے پاس. سیم تھنگ آئی ٹولڈ مائی, وہ جو ویڈیو اسٹور والا دوست تھا, میں نے کہا یار تم یہ کیا کرتے ہو کہ تم مینولی کو بندہ آ کہتا ہے جی ٹرمینیٹر 2 مووی دے دیں یا ٹائٹینک دے دیں, تم اس طرح منہ پیچھے کر کے لے کے دیکھنا شروع کر دیتے ہو اور تم کہتے نہیں سوری وہ گئی ہوئی آؤٹ ہوئی. وائی ڈونٹ یو ہیو اٹ آل کمپیوٹرائزڈ, اس کو الف بے نہیں پتا تھی کمپیوٹر کی. تو میں نے کہا یار تم میں تمہیں بنا دیتا ہوں پروگرام. میری چھٹیاں تھیں تو میں نے اسے ایک ویڈیو سارٹنگ الگوریدم بنا دیا, موویز سارٹنگ الگوریدم, جس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اس میں سرچ کر سکتا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس تو پی سی بھی نہیں ہے کمپیوٹر میں, تم چلاؤ گے کس پہ, پروگرام تو بن گیا. تو میں نے اس کو اپنا کمپیوٹر بھیج دیا. میں نے ویسے بھی جان چھڑانی, وہ سال آپ کو پتا ہے سال بعد آپسیٹ ہوتے تھے کمپیوٹر, وہ پینٹیم 133 تک آپسیٹ ہو. میں نے کہا یار تو لے لے, تو اس کو ظاہر کم پیسوں میں بیچا, لیکن یہ کہ میں نے سافٹ ویئر بنا کے, سو ہارڈ ویئر کے پیسے لے لیے, سافٹ ویئر آئی شوڈ ہیو ڈن ادر وے اراؤنڈ, کہ سافٹ ویئر کی چارجنگ کرنی سے اس میں زیادہ ملتے ہیں اور ہارڈ ویئر کے پیسے آپ کو پتہ ہے کم ملتے ہیں. تو یہ ہے کریٹیوٹی جو اس ٹائم پہ بچوں میں آنی چاہیے, ٹین ایج میں, اسپیشلی لیٹ ایئرس میں, ایف ایس سی کے بعد, یا چلو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر آف یور بی سی ایس کمپیوٹر سائنس, یا جو بھی ٹائم ہے, یہ اس طرح چیزیں کریں. سر تھوڑا سا ہم سبجیکٹ سے ہٹ جائیں گے, بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ وہ اویئرنیس ہے جس کی اسکول لیول سے اویئرنیس شروع ہونی چاہیے؟ بیکاز ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے, جو اسکول سسٹم ہے, چاہے اچھے اسکولز ہوں چاہے درمیانے اسکولز ہوں, وہاں پر اس طرح کی اویئرنیس نہیں دی جاتی ہے. وہاں پہ بچے کو نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے خود سے کچھ کریٹ کرنا ہے. وہاں جیسے آپ بتا رہے تھے کہ وہ اسٹالز والا قصہ, تو لائک ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بہت بیسک لیول پہ ہونا چاہیے؟ بچہ جب بڑا ہو, بیچلرس کر کے باہر نکلے, جب دنیا سے اس کو تھپیڑے پڑے اور دنیا کی دھکے کھائے, پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. دیکھیں یہ تو ایسا کیوں؟ بالکل ہونا چاہیے, لیکن میں اس میں نا میرا ویو یہ ہوتا ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, وہ گھر سے شروع ہوتا ہے. تو ٹیچرس کا بھی رول ہے, پیرنٹس کا بھی رول ہے, لیکن ان ایڈیشن جو انڈیویجول ہے نا وہ بھی رسپانسبل ہے. جب آپ آپ نے 10 جماعتیں پڑھ لی ہیں یا 12, اب آپ اتنے بچے نہیں رہے, اب آپ ہر وقت یوٹیوب دیکھتے رہتے ہیں. ناؤ یو آر اے بٹ میچور, ٹھیک ہے. تو رادر دین کمپلیننگ اباؤٹ پاکستان کی برائیاں کرتے رہیں, اسپینڈ یور ٹائم آن ڈوئنگ سم پروڈکٹیو ورک. وہ اسے کہتے ہیں, فراز کا شعر ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو وہ شمع جلانی امپورٹنٹ ہے. تو دا امپورٹنٹ تھنگ از دس کہ ٹھیک ہے یونیورسٹی نے اپنا یا اسکول نے اپنا کام نہیں کیا, پیرنٹس نے آپ کو نہیں بتایا کہ جی یہ فارغ وقت میں یہ کرو, لیکن آپ کو آج کل کے دور میں آپ کے پاس یوٹیوب ہے, آپ کے پاس 3600 قسم کے انفلوئنسرز ہیں. پک دا رائٹ مینٹورس اور ان کی انپٹس لیں, ان کی ٹاک سنیں, ان کے آئیڈیاز امپلیمنٹ کرنا شروع کریں, تو آپ کی روٹین بدلنا شروع ہو جائے گی. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں. چاہیے بہت کچھ لیکن ہوتا نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ انڈیویجول کو خود کھڑے ہونا پڑے گا, بندے کو خود. جو آئی انڈرسٹینڈ کہ بچے ہیں, لیکن آج کل کا جو بچہ ہے نا وہ کافی سمجھدار بچہ ہے, کیونکہ اس کو بہت زیادہ ایکسپوجر مل رہا ہے. پاکستان میں بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ انٹرنیٹ کا اتنا زبردست قسم کا ایکسپوجر ملا ہوا ہے. آپ کو انویڈیا کا جو سی او ہے, انویڈیا $1 ٹریلین کمپنی, اس کے سی او کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. وہ آپ کو آ کے بار بار پوڈ کاسٹ پہ بتا رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. انٹرنیٹ پہ تو اتنا نالج پڑا ہوا ہے, لوگ جاتے ہیں پیڈ کورسز کی طرف. پیڈ کورسز کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہر چیز جو اچھے لوگ ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو پیڈ میں بھی اچھا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, وہ بھی کوئی برائی نہیں ہے, لیکن آپ فری میں بھی نا اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کو پک اینڈ چوز کریں تو آپ ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ بس میں جا رہے ہیں اپنے کالج یا اسکول یا یونیورسٹی, تو آپ کو کوئی پوڈ کاسٹ سننی چاہیے. کانوں میں اپنے لگائیں وہ ایئر فونس اور پوڈ کاسٹ سنیں, میوزک نہ سنیں. ترجیحات میں چینج لے کے آئیں. میں جم جاتا ہوں تو میں پوڈ کاسٹ سن رہا ہوتا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کچھ نہ کوئی نئی چیز, نیا آئیڈیا سیکھ لوں. تو بچوں کو, آج کل کا جو بچہ ہے اس کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑا سا نا اپنی جو روٹین ہے اس کو بہتر بنائے.
مثبت چیزوں میں ٹائم گزاریں. جو جاب کا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں ڈگری کر لیا میں نے جاب کرنی ہے, بجائے اس کے کہ وہ کوئی اسکل سیکھے اور کچھ ایسی چیز سیکھے جو کہ آج کے دور کے حساب کی ضرورت ہے. سر اس میں فری لانسر مارکیٹ آ جاتی ہے. فری لانسر مارکیٹ کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان جیسی کنٹری میں جہاں پہ انٹرنیٹ کے مسائل بھی ہیں, سارا کچھ ہے, ڈیفینیٹلی آپ نے جتنی ساری اسکلس کا آپ نے ذکر کیا وہاں پہ آپ کو آن لائن ہی کام کرنا ہے, موسٹلی آپ کو کلائنٹ بھی آن لائن ملے گا, انٹرنیٹ کے مسائل ساری چیزیں آپ کے سامنے. واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ ایسی سچویشن میں کیا کرے بچہ مزید, کیونکہ بیکاز میں سوری ٹو سے میں تھوڑا سا ڈیولس ایڈوکیٹ کا رول پلے کروں, میں اس نوجوان کے اینگل سے بات کر رہا ہوں جو ملک میں بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ یار میں اب کیا کروں. سو میں اس اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ ایشوز اینڈ باقی چیزیں, چلو اسکل بھی سیکھ لی, سب کچھ کر لیا, اب اس کے بعد میں کیا کروں. میں نے ڈیفینیٹلی ایک پلیٹ فارم سے بہت آسان ہے, ہاں بہت آسان ہے. آپ نے جو بھی اسکل سیکھی ہے اسے فری آفر کرنا شروع کر دیں. جوہری ہیرے کی پہچان جوہری کی ہوتی ہے, لیکن کسی جوہری کی نظروں میں تو آنا پڑے گا نا. آپ کے ٹیلنٹ کا آپ فن خوان بنتے رہیں, بیٹھ کے بتاتے رہیں جی میں اس چیز میں بہت اچھا ہوں, لیکن جب تک آپ کسی کو شو نہیں کریں گے سبسٹینس کہ آپ اس چیز میں اچھے ہیں تو دنیا آپ کو مانے گی. تو اس کے لیے لازمی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے, کچھ بن کے دکھانا ہے. بہت ساری اگزامپلز ہیں. ابھی آپ کے سامنے آج کل کی جو بیکریز کی بات کریں تو تہذیب بیکری نے ٹھیک ٹھاک قدم مضبوط کر لیے تھے پورے اسلام آباد میں, پنڈی میں, لیکن تب بھی آپ کو ایک نئی بیکری سامنے آ گئی ہے لیئرز کے نام سے, ٹھیک ہے, اور وہ بنانے والی بھی پتہ نہیں کوئی خاتون ہے یا جو بھی ہیں یا ینگسٹرز ہی ہیں کہ جنہوں نے بالکل بیسک سے سٹارٹ لیا اور وہ اس کو نیکسٹ لیول پہ لے گئے ہیں. ان کا جو وہ کیکس ان کے اتنے زبردست ہیں اور وہ ایک طرح سے نا عوامی پرائس پہ انہوں نے دے دیے ہیں. بیٹھے وہ F10 میں ہیں یا آپ کو ملتے ہیں وہ بیورلی سینٹر میں, لیکن ان کی پرائس جی سیکٹر والوں کے لیے افورڈیبل ہے. ان کا جو منیمم کیک ہے, I'm not sponsored by them, لیکن ان کا جو کیک ہے بیسک ترین میرا خیال ہے وہ 1600-1700 سے اچھا خاصا ڈیسنٹ چاکلیٹ کیک ملتا ہے. تہذیب میں آپ کو کوئی چیز 2000 سے کم نہیں ملتی. تو یہ آپ اچھی چیز لے کے آئیں گے نا تو لوگ اس کی قدر کریں گے. اچھا ایک اور کمپنی ہے جو ڈونٹس لے کے آئی ہے جو چھا گئی تھی ابھی پچھلے دنوں, ان کا جو دے وینٹ وائرل آن سوشل میڈیا, تو مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا, کرسٹیز. کرسٹیز مجھے کرسٹیز کا پہلے سے پتا تھا, یہ انسیڈنٹ ہوا ہے نا جو ڈونٹ فائل تھا جسٹس کا, اس سے پہلے سے پتا تھا. کرسٹیز نے اپنا ایک F6 میں ایک چھوٹا سا پلیس کریٹ کی ہوئی ہے, کرسٹیز انوویشنز کہتے ہیں, جہاں وہ نئی پروڈکٹس ٹرائی کرتے ہیں, نئی بیکری آئٹمس ٹرائی کرتے ہیں. تو دے براٹ انوویشن ان دس اسپیس کہ وہی جو چیزیں ہوتی ہیں نا رن آف دا مل ہے, ایک ہی طرح کی چیز بنائی جا رہے ہیں. تو اگر وہ تہذیب بیکری وہ یہی کری جا رہی تو وہ اس کو انہوں نے کوئی نہ کوئی چینج لے کے آئے ہیں. یو برنگ چینج, یو برنگ ڈو سم تھنگ نیو. جو بچوں کے مائنڈ ہے نا وہ شارپر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو اولڈر جنریشن ہے نا 30s میں 40s میں 50s میں, ان کو چینج کرنا مشکل ہے. لیکن کیوں بچے کا مائنڈ ایسا ہوتا ہے, جو ینگسٹر ہوتا ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اسٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں. وہ جو آگے جا چکا تھا لائف میں وہ بندہ کہتا ہے جی ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی دیکھا ہے, ایسے ہی آگے بھی ہوگا, کچھ نہیں بدل سکتا. لیکن جو ینگر بندے ہوتے ہیں نا وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں, کیوں نہیں بدل سکتا, کیوں نہیں چینج ہوتا. تو تھرو بیکریز ایگزامپل آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. اچھا ایک اور بچہ ہے جو GAK کا گریجویٹ تھا, اس نے بیکری سٹارٹ کی, وہ جاننے والا تھا, وہ اس کے فادر میرے وہ مینٹرشپ کے لیے میرے پاس لے کے آیا ایک دفعہ اس کو. تو میں نے کہا یار تم کہتے مجھے بیکنگ کا بہت شوق ہے, لیکن ابا جی مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم کوئی جاب کرو, پڑھائی تم نے اچھی کی ہے, اب تم اس سے ریلیونٹ فیلڈ سے جاب کرو. تو بٹ ہی ٹوک اے اسٹینڈ کہ جی میرا پیشن ہے بیکنگ, اینڈ ہی ڈیڈ بیکنگ فار اے وائل. میں نے اس کو پوچھ کیا, میں نے پوچھ نہیں کیا, میں نے اس کو مینٹور کیا کہ یار تمہیں کرنا چاہیے, ڈو اٹ. کوئی بھی چیز آپ کو اگر کسی بھی چیز کا آپ کو شوق ہے اس کو کر کے وہ چیز نکال دیں کہ وہ یا تو آپ چھا جائیں گے یا آپ کا شوق پورا ہو جائے گا. جب بچہ نے کوئی چیز دے دو, اگر آپ پیرنٹس ریزسٹ کریں گے نا بچے کو چیز نہیں دیں گے تو اس کی ضد بڑھتی جائے گی. لیکن اگر آپ اس کی محرومیاں پیدا کر دیں گے وہ جو ڈپریشن کی طرف لے جائے گی, تو جو ڈپریشن اب بہت زیادہ یوتھ میں آ رہا ہے, اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس بچے کو جو میں نے GAK والے کو تھوڑا بہت کہا, گھر والوں نے اس کو سپورٹ کیا, he did it for like 2 years. اچھی پروڈکٹس وہ بناتا تھا جو آپ دیکھتے ہیں نا آج لیئرز میں, وہ بچہ پہلے کر رہا تھا, وہ ڈی واٹسن پہ اسٹالز وغیرہ اس نے لگائے ہوئے تھے اور بڑا اچھا چل رہا تھا اس کا. لیکن آئی تھنک ہی گاٹ فیڈ اپ آف دیٹ, اور وہ پھر سافٹ ویئر میں آگے نا اس نے اپنا فری لانس کا کام اسٹارٹ کر دیا. تو اپرچونٹی جو ہوتی ہے نا آپ کو دن میں بار بار آتی ہے, آپ یو جسٹ ہیو ٹو ہیو دا آئی. جو بچہ ہے نا جو آپ کا ینگسٹر ہے, یوتھ ہے, اس کو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو
who are full of ideas, who are trying out new things. ایسے لوگ میں نا بیٹھے جو ہر بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں یار فارغ ہے پاکستان, ایسی جگہ نہیں ویسی جگہ نہیں ہے. تو اسٹارٹنگ میں کوئی بھی اسکل سیکھیں, اس کو فری میں آفر کریں, پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے لوگ آپ کو پیسے دینا شروع کر دیں گے. وہ جو بچہ ہے جس نے وہ بیکری کا آئٹم بنایا, اس نے فری میں دوستوں کو آفر کیا یار تم ٹرائی کرو. ایوری بڈی گیو گریٹ فیڈ بیک. ایک کرمبل ریسنٹلی بیکری آئی ہے اور وہ بیکڈ کوکیز بناتے ہیں. وہ جی اے کے کسی ہاسٹل میں انہوں نے پہلے آپس میں دوستوں نے ٹرائی کیا تو ان کو پسند آئی, تو انہوں نے پھر چکلالا اسکیم 3 میں ٹرائی کیا. اب وہ F11 میں بھی آ گئے ہیں, بلو ایریا میں بھی آ گئے ہیں. جسٹ ون پروڈکٹ. تو کئی دفعہ آپ کو نا ایک ون پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے ٹو میک اٹ بگ. یہ میں آپ کو کاروبار کے ڈفرینٹ آئیڈیاز بتا رہا ہوں. تو آج کل کی جو دنیا ہے نا وہ ایسی نہیں ہے. آپ کو آن لائن ہر چیز مل جاتی ہے. آپ کو جی مجھے بنانا نہیں آتا, آن لائن سارا کچھ پڑا ہوا ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو انفلوئنسرز ہیں, جیسے ایک عدیل ہے لاہور میں, وہ جو کہتا ہے پتہ نہیں مزہ آ گیا, پتہ نہیں کیا, مینی آف دوز, حمزہ بھٹی اینڈ آل دوز. تو عدیل چودھری ایسا ہے جو ٹپس بھی دیتا ہے, جو ریسیپیز دیتا ہے پوری کہ یہ بناؤ یہ بناؤ یہ بناؤ. آپ چیز ٹرائی کریں. اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے, یو آر گڈ کوک, کریٹ سم تھنگ. ڈونٹ بی شائے کہ یار میں لڑکا ہوں, یہ تو لڑکیوں کا کام ہے, لوگ کیا کہیں گے, میں نے تو یہ ڈگری کی ہوئی ہے تو مجھے کیا. تو ویسٹ ہیز گون, جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, دے ہیو گون پاسٹ اٹ. وہاں پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی ڈگری, آپ کی جو لیبل ہے نا, اٹ ڈزنٹ بادر. آپ کو پتا جو ایک بیکری ہے لوفالوجی اسلام آباد میں, وہ کس کی ہے؟ ایک برٹش خاتون ہے جو پھر آسٹریلیا میں رہ کے آئی ہے. شی از میرڈ ٹو ون آف دا پیپل ان پاکستان جو اسلام آباد میں جو بزنس اونرز ہیں. ان کا اس کے ساتھ ایک چائنیز وہاں پہ اوپر ریڈ ڈریگن ٹائپ کا میرا خیال ریسٹورینٹ ہوتا تھا, وہ انہوں نے چینج کر دیا, وہاں پہ ہوٹل 101 کھول دیا. لیکن لوفالوجی بیکیم اے بگ سکسیس کیونکہ وہ خاتون تھی. اس نے کہا یار لیٹس اسٹارٹ. آئی نو ہر, نکول. 2015-16 میں اس نے وہ بزنس اسٹارٹ کیا. اب وہ ایکسپینڈ بھی کر گئی ہے, لاہور میں بھی اس نے بنا لی آؤٹ لیٹس, F11 میں بھی ہے, ڈپلومیٹک انکلیو میں بھی ہے. اوور دیئر شی سروس فوڈ جو کہ بالکل یورپین اسٹائل کی ہے. اس کا کیفے کا اسٹائل یہ ہے. تو سارے جتنے بھی گنے چنے فارنرز ہیں نا پاکستان میں, ایکسپرٹس ہیں, وہ ایوری بڈی از دیئر آن سیٹرڈے, دے وانٹ ٹو ٹیسٹ دیٹ. تو وہ آتے ہیں, کوئی بھی یونیک چیز آفر کر رہے ہیں لوگوں کو, لوگ آپ کو پے کریں گے. تو آپ کی بات کو ہی تھوڑا سا میں مزید کنکلوژن کی طرف لے کے جاؤں تو بیسیکلی بچے کو اسٹارٹ لینا ہے کوئی ایسی اسکل سے جو اس کو آتی ہے, اور اس میں وہ شروع میں اسے آفر کرے فری لانس کے طور پہ. بالکل. اور لوگوں کو ٹیسٹ کرائے کہ مجھے یہ آتا ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ وہی لوگ ان میں سے کوئی اس کو وہ کام پیڈ دینا شروع کر دے گا, یا 3 مہینے بعد وہ پیڈ سروسز دینا شروع کر دے. جب آپ پیڈ دینا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی کوالٹی بھی بڑھتی جائے گی, کیونکہ جن لوگوں کو آپ کام دیں گے وہ آپ کو ایکسپیکٹیشن اور ریکوائرمنٹ زیادہ دیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے انہوں نے آپ سے کام لینا ہے. تو آپ کا اسکل سیٹ بڑھتا جائے گا. آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ نے ہار نہیں ماننی. آپ کو کام آئے گا اور زیادہ ان کی طرف سے ڈنڈا بھی آئے گا جو آپ کو کلائنٹس ہوں گے آپ کے, بٹ بی ویری پروفیشنل, بی ویری ڈیلیجنٹ اور ہارڈ ورکنگ, اور کام پورا کر کے دیں, ٹائم پہ کر کے دیں. یہ 2-3 کوالٹیز اگر سیکھ لیں, آپ کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہو, آپ کو بات کرنے کا سلیقہ طریقہ آتا ہو, سیکنڈلی آپ کام وقت پہ کرتے ہیں تو لوگ آپ کی قدر کریں گے, کیونکہ ایسے لوگوں کی بڑی شارٹیج ہے. یا تو کام اتنا اچھا نہیں آتا, یا بڑے ڈھیلے ہیں, یا ٹائم پہ ڈلیور نہیں کرتے. تو اگر آپ یہ چیزیں کر لیتے ہیں نا ایڈریس, تو آپ کی جو انکم ہے وہ بڑھتی جائے گی, آپ کا ریٹ بڑھتا جائے گا اگر آپ فری لانسنگ کی بات کر رہے ہیں. لیکن بزنس میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو آپ کی قدر بڑھتی جاتی ہے, آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے نا, تو آپ اپنے ریٹس اوپر لے جاتے ہیں. آپ کی جو چارجنگ ہوتی ہے نا وہ اس پہ نہیں ہوتی کہ میں پرائس وار پہ آؤں کہ جی باقی لوگ اگر اتنے پیسے میں کام کر کے دے رہے ہیں 1000 روپے میں, تو میں 800 روپے میں کر دوں تو میں پرائس کٹ کر دوں, جیسے چائنا انڈیا کرتے ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹری سے پکڑنے کے لیے. آپ کو ہونا چاہیے کہ میں ویلیو کیا دے رہا ہوں. تو آپ کی جو پرائسنگ ہے وہ ویلیو ڈریون ہونی چاہیے, وہ پرائس ڈریون نہیں. آپ کی جو سروسز ہیں وہ پرائس ڈریون نہیں ہونی چاہیے, ویلیو ڈریون ہونی چاہیے. کوئی بندہ 1000 کا دے رہا آپ کے, میں تو 1500 سے کم نہیں آ سکتا, بیکاز میں یہ چیزیں ٹاپ کوالٹی کی دے رہا ہوں, اس کوالٹی کے تو میں یہی چارج کروں گا. تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر یہ چیز آتی جائے گی اور آپ آگے بڑھ جائیں گے. آپ اس میں یو ول اسٹارٹ رولنگ, یو اسٹارٹ میکنگ منی. سر پروفیشنلی تو آپ نے بڑی اچھی ماشاء اللہ ایگزامپلز دیں, بہت اچھے آپ نے جو ہے نا یوتھ کو گائڈ کیا, بڑے اچھے آئیڈیاز دیے, اور ان کی ایگزامپلز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. بٹ سر پرسنلی اب ایک نوجوان جو کہ لیٹ سے 22-23 کا ہے, اس نے گریجویشن کر لی ہوئی ہے یا ماسٹرز کر لیا ہے, اس کی موٹیویشن لیول, وہ اب سوسائٹی کی لوگوں کی باتیں سن کے اور معاشرے کے دھکے کھا کے ڈپریشن میں بھی ہے, موٹیویشن لیول ایٹ دا لوئسٹ پوائنٹ ہے.
آپ کو پتہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو موٹیویشن از دا ویری فرسٹ اسٹیپ. واٹ آر دا اسٹیپس ٹو موٹیویٹ یور سیلف؟ اس ڈپریشن سے کیسے باہر ہے نمبر 1, نمبر 2 موٹیویٹ کیسے ہو, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی اگلا اسٹیپ ہوگا. سو یہ ڈپریشن موٹیویشن اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں؟ ڈپریشن جو ہے نا وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, وہ سیڈلی ہماری سوسائٹی کی کافی ریئلٹی بن چکا ہے, حقیقت بن چکا ہے. بڑے شہروں میں یہ بہت زیادہ ہے, اسکولز میں کالجز میں بچے ڈرگز بھی لے رہے ہیں اور ڈپریس بھی ہیں, مایوسی کا دور ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کا جو پہلی بات ہے کہ اپنی کمپنی چینج کریں, اپنی جو صحبت ہے نا, اپنے جو دوست ہیں وہ بدلنے پڑیں گے آپ کو. کیونکہ اگر آپ ایسے دوستوں کی صحبت میں رہتے ہیں, بیسیکلی کہا یہ جاتا ہے کہ یو بیکم این ایوریج آف 5 پیپل یو ہینگ آؤٹ ود. اگر جن کے ساتھ آپ, ان کا دماغی لیول جو ہے نا وہی آپ کا دماغی لیول ہوگا. تو آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو تھوڑا سا آگے کا سوچتے ہیں. اگر آپ سارا دن بیٹھے رہیں گے گھر میں اور بنجی واچنگ کریں گے نیٹ فلکس یا کسی بھی چیز کی, تو آپ کے اندر ڈپریشن ہی آنا ہے. یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ. کوشش کریں ہیلتھی ایکٹیویٹیز کریں, اپنی صحت کا خیال کریں, فٹنس کی طرف آئیں, واک کیا کریں, جاگنگ کریں, جم جائیں. یہ ساری ہیلتھی چیزیں آپ کے مائنڈ کو پازیٹیو بنائیں گی. اور اگر آپ نے صبح اٹھ کے یہ کام کر لیا نا, ایک ہارمون ایسا ہوتا ہے جو انڈورفنز ہوتی ہیں بیسیکلی, وہ آپ کو خوشگوار, آپ کے موڈ کو خوشگوار بناتی ہیں جب آپ کچھ اکمپلش کر لیتے ہیں. تو انڈورفنز تب ریلیز ہوتی ہیں جب آپ نے جاگنگ بھی کر لی نا, واک بھی کر لیا, آپ کو یار میں نے دن اچھا سٹارٹ کیا. تو آپ کا جو دن کا سٹارٹ اگر اچھا ہو جائے نا, تو آپ کی باقی چیزیں میں لائنڈ ہو جاتی ہیں. آپ کا دل کرے گا یار میں اس کے بعد اچھے قدم اٹھاؤں, پہلے کوئی ایسی بونگی نہ ماروں. تو دا آئیڈیا از دس کہ چیزوں کا, روٹین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں اور تھوڑا سا نا باہر جانا شروع کریں. پیرنٹس بچوں کو الاؤ نہیں کرتے باہر جانے سے, کہ زمانہ بڑا خراب ہے. تو اگر آپ اس کو الاؤ نہیں کریں گے, آپ اس کو بالوں پر نہیں دیں گے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کیا جا کے سوسائٹی میں وہ کیا انٹریکٹ کرے گا؟ وہ انٹریکٹ نہیں کرے گا. اس کو صرف اسکرین پہ ایسے کرنا آتا ہے, اس کو کسی سے بات کرنی نہیں آتی. تو جب آپ لوگوں سے بات کرنا نہیں سکھاتے تو پھر فائدہ. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ لازمی طور پہ پیرنٹس بچوں کو, ان کے پاس بہانا ہوتا ہے کہ یار بہانا نہیں, ویلڈ ایکسکیوز ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے, تو وہ بچوں کو آؤٹنگ کے لیے لے کے نہیں جا سکتے, یا کچھ کھلانے پلانے بیکاز خرچے کے پیسے نہیں ہیں. لیکن کسی طریقے سے نا یہ نیسیسٹی بنائیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ اپنے بچوں کو, فیملی کو لے کے ضرور نکلیں باہر, کسی پارک میں جا کے بیٹھیں, کوئی فوڈ ٹیک اوے کر لیں, کبھی ٹیک اوے کر لیں, کبھی گھر سے بنا کے لے جائیں, بیلنس کر دیں. لیکن بچوں کو نا وہ ایکسپیرینسز کرنے کا موقع دیں جس سے ہر بندہ, باقی لوگ دنیا کے گزر رہے ہیں. ڈپریشن کب آتا ہے؟ ڈپریشن تب آتا ہے جب اپنے اسکول میں ساتھ والے بچوں کو دیکھتے ہیں, یار یہ تو مہنگی گاڑی میں آتے ہیں, ہمارے پاس تو مہنگی گاڑی نہیں ہے, ہم تو بائک پہ آتے ہیں. اچھا یہ پیزے برگر سے نیچے تو کھاتے نہیں ہیں, لنچ میں بھی پیزا کھانا ہے یا برگر کھانا ہے, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے, ہم تو گھر سے لاتے ہیں یا ہم کھاتے نہیں ہیں. یہ چیزیں بچے میں محرومیاں پیدا کرتی ہیں, اور یہ نارمل چیزیں ہیں جو کہ والدین کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے. اگر آپ آؤٹنگ باہر سے KFC میکڈونلڈ سے نہیں کھلانا یا چیزیں سے نہیں کھلانا, تو آپ گھر سے بنا کے لے جائیں, کسی پارک میں لے جائیں. لیکن بچوں کو نا آؤٹ لیٹ چاہیے, ہفتے میں ایک دفعہ ان کو باہر نکالا جائے تاکہ ان کا مائنڈ فریش ہو. جب مائنڈ فریش ہوگا تو اچھے آئیڈیاز آئیں گے. تو چیزیں جو کھانی ہیں وہ اچھا کھائیں, ایکسرسائز کریں, اپنے آپ کو برے خیالات سے بچائیں, بری صحبت سے بچائیں. یہ اور 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم کریں. ساری ہیبٹس ایک ساتھ نہیں آئیں گی. کتاب پڑھنا بہت اچھی ہیبٹ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں شاید لیس دین 2% لوگ ایسے ہیں جو ایک سال میں ایک کتاب پڑھتے ہیں صرف. تو یہ بڑی بدبختی ہے ہماری. تو ادھر ویسٹ میں ہم جاتے ہیں ٹرینز میں, لوگ ہر بندہ کتاب سے چپکا ہوا ہوتا ہے, تو ان کا مینٹل لیول بہت اوپر ہے ہمارے سے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کتاب سے دوستی کریں. کتاب سے آپ کو آئیڈیاز بھی ملتے ہیں اچھے اور وہ سارا کچھ. تو ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے دی ہیبٹس. اب وہ جو ہیبٹس لکھی ہے جس بندے نے, اس نے اس کو ایزی بنا کے توڑ کے بتایا. تو میں پیرنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ بچوں کو وہ کتاب پڑھائیں جس میں چھوٹی چھوٹی ہیبٹس, اٹامک ہیبٹس اس کا نام ہے. اس میں نا چھوٹے چھوٹے اسٹیپس بتائے گئے ہیں کہ 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم لیں. ساری کی ساری اچھی ہیبٹس ایک دم بچے میں نہیں آ جائیں گی. وہ صبح اٹھنا بھی شروع کر دے, صبح جم بھی چلا جائے, وہ کھانا بھی اچھا شروع کر دے, سب چیزیں چھوڑ دے, جنک فوڈ بھی چھوڑ دے, ایسا نہیں ہوگا. اس سے ایک چیز کروا لیں صرف, وہی کافی ہے. اگر وہ ایکسرسائز میں سے ایک پش اپ سے اسٹارٹ لے, یا ایک جو ہے نا وہ سٹ اپ سے اسٹارٹ لے, یا ایک چکر مار لے گراؤنڈ کا, کافی ہے. اس کو بک اپ کریں. تو بک اپ کرنا شروع کرنا چاہیے پیرنٹس کو. بچے چھوٹا سا بھی کوئی اچھا اسٹیپ لیں, اس کو انکریجمنٹ ہونی چاہیے, پھر وہ آگے جاتا ہے اس فیلڈ میں.
میرے بیٹے کو میں نے بتایا کہ اس کو رونالڈو بڑا پسند ہے, وہ فٹ بال کھیلنا چاہتا ہے اور اچھے لیول پہ, تو میں اس کو کہتے ہیں تم کر سکتے ہو, یو ہیو نو لمٹس, ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میرے جو کامیابی میں میرے والد کا بہت بڑا ہاتھ ہے, انہوں نے مجھے امپاور کیا. انہوں نے مجھے ایف ایس سی میں ایک بات بتائی کہ انہوں نے ایف ایس سی میں, وہ بینکر تھے تو ان کے بینک کے کولیگ سے ان کی بات چل رہی تھی کہ علی پڑھائی میں تو اچھا ہے, اس نے کوئی اچھا پرفارم کیا ہے, اب اسے آگے کیا کرنا چاہیے, کہاں جائے گی. تو وہ کولیگ نے کہا کہ یہ, انہوں نے بعد میں ابو نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ بچہ اس لیول پہ آ جائے نا, تو جو پانی جو ہوتا ہے نا اپنا راستہ خود بناتا ہے, تو جب بچہ اس لیول پہ آ جائے نا تو اس کو خود ڈیسیجنس لینے دیں, لیٹ ہم ٹیک ڈیسیجنس. تو اب بچوں کو جب باہر لے کے جائیں نا, تو کوئی بھی خریداری کرنی ہے, جا کے بے شک چپس خریدنی ہے, بچے بیٹے یہ لو پیسے خود خرید کے لے کے آؤ. تو آج کے بچے نا پیمپرڈ ہی اتنے ہیں, خود کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. تو ان چیزوں سے نکلیں گے, ان کو ایک اوپننیس ملے گی, تو پھر وہ ڈپریشن سے باہر آئیں گے. یہ ساری چیزیں ہم ینگسٹرز کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ساری سب کچھ جو ہے نا اٹامک ہیبٹس, اسٹیپ بائی اسٹیپ, ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. اور اگر 20s کی بات کریں تو 20s کا تو دور ہی سارا ٹرائنگ آؤٹ نیو تھنگس کا, نئی نئی چیزیں کریں. ایک بہت بنیادی چیز جو آپ نے سیکھنی ہے کہ آپ نے گر کے آپ کو اٹھنا آنا چاہیے. اگر آپ کو ٹھوکر لگے, جیسے آپ نے کوئی چیز ٹرائی کی, آپ نے کہا جی میں بیکنگ کا وینچر کرنا چاہتا ہوں, میں کپ کیکس بنا کے سیل کرنا شروع کروں, لیکن آپ کا کپ کیک کوئی کھانے آیا ہی نہیں ہے, کوئی سیل ہی نہیں ہوئی, آپ کا کپ کیک وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے سارے کے سارے. اس سے ڈسہارٹ نہ ہو, اس سے ڈسکریج نہ ہو. ایوری بڈی فیلس. جتنے بڑے بڑے سکسیسفل لوگ رہے ہیں ان کے پیچھے 100 ان کے ٹریل ہیں پورے پورے فیلئرس کے, ان کی پی ایچ ڈیز ہیں فیلئر میں, لیکن دے نیور گیو اپ. دیٹس دا اونلی کوالٹی یو نیڈ, نیور گیو اپ. تو جو بچہ ہے اس کے لیے لازمی ہے. میں اس کو کنکلوڈ اس طرح کروں گا کہ میرا ان کے لیے میسج یہ ہوگا کہ انجام اس کے ہاتھ ہے, آغاز کر کے دیکھ, بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کرتے, بہت اچھی بات. سر لاسٹلی فائنینشیل فریڈم کیا ہے, آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اور سر آج کے دور میں کسی کے پاس اگر تھوڑی سی بھی انویسٹمنٹ ہے تو وہ فائنینشیل فریڈم کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں, پلیز اس کو ایکسپلین کیجیے. یار فائنینشیل فریڈم کا اردو میں ترجمہ کریں تو اس کو کہتے ہیں معاشی آزادی. اور بیسکلی اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ہر فرد ہے اس کے اندر اتنا اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنے لیے خود کما سکے اور کسی پہ بوجھ نہ بنے. ہمیں دیکھیں نا اپنے ارد گرد, تو کئی ریلیٹیوز میں, کئی جاننے والوں میں اکثر ایسے نوجوان ملتے ہیں جو گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور گھر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں بیسکلی سارا دن, لیکن گھر سے باہر نہیں جاتے, کوئی کام نہیں کرتے, اس کی وجہ سے نا وہ بس روٹیاں توڑ رہے ہوتے ہیں. گھر والوں کہتے ہیں روٹیاں توڑ رہے ہیں پیرنٹس, کیونکہ ان کو ایک ایسا گھر ملا ہوا ہے جہاں پہ ان کے لیے شیلٹر ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی جاؤ کماؤ کھاؤ. باہر کی دنیا میں 18 سال کے بعد آپ کو وہ دے تھرو دیم آؤٹ آف یور ہاؤس کہ جائیں بھی اپنا کمائیں, کافی آپ نے ویسا انف از انف, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. تو لوگوں کو چاروں نہ چار کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے, یہاں پہ پیرنٹس بچوں کو پالتے رہتے ہیں جب تک بچے بھی بوڑھے ہوتے ہیں پالتے میرے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہیں جاننے والوں میں جو 50 سال سے اوپر کے ہو چکے ہیں, لیکن انہوں نے اس وجہ سے شادی نہیں کی کہ میں گھر کا خرچہ نہیں چلا سکوں گا اور افورڈ نہیں کر سکتا, اس وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی. تو بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے, بدقسمتی کی بات ہے. تو میں نے جو اب تک سیکھا ہے نا, پچھلے آپ سمجھیں کہ 25 سال کا جو میرا تجربہ ہے, یا اس میں 10 سال پیور بزنس سیٹ اپ کرنے کا, اس کو چلانے کا, آگے بڑھنے کا, 2 چیزیں اس میں نے سیکھی. ایک تو یہ کہ آپ کو کوئی نہ کوئی کاروبار کھڑا کرنا چاہیے, لیکن کاروبار کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے تھی, پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ نے جو بات کی کہ اگر تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے تو کیا کریں, سب سے پہلے تو آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے. جب آپ ہاریں یا گریں تو دوبارہ اٹھنے کا, سب سے پہلے آپ کے اندر یہ چیز آنی چاہیے. پھر آپ کے اندر آنا چاہیے رسک ٹیکنگ کا تھوڑا سا حوصلہ آنا چاہیے کہ آپ رسک ٹیک کر سکیں. کوئی تھوڑا بہت اپنا نا جگرا بڑا کریں, دل بڑا کریں اور حوصلہ پیدا کریں, تاکہ آپ کوئی اسٹیپ لے سکیں, کوئی بڑا فیصلہ کر سکیں. جب آپ یہ کرنے والے بن جاتے ہیں نا, اس کے بعد آپ آتے ہیں کہ یار چلو میں کوئی کاروبار ٹرائی کرتا ہوں, میں فیل ہوں گا, میں دوبارہ اٹھ کے دوبارہ اٹیمپٹ کروں گا. اگر ایک دفعہ فیل ہوا تو کچھ نئی لرننگ کے ساتھ دوبارہ ڈفرنٹ طریقے سے اٹیمپٹ کروں, لیکن میں کرتا رہوں گا. جب آپ کرتے رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز کلک کر جاتی ہے. تو ہر ایک کا پاتھ بڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے. کوئی ایسی سلور بلٹ نہیں ہے جو میں کسی کو گھول کے پلا دوں گی یار تم یہ بزنس کرو گے یا تم یہ انویسٹمنٹ کرو گے نا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ نے اسی کو کہتے ہیں توکل. جب آپ فائنینشیل فریڈم کی طرف آتے ہیں نا, آپ توکل کی طرف آتے ہیں. نوکری کیا کرتی ہے, نوکری میں آپ کو پتا ہے میں نے صبح جانا ہے, میں نے شام کو آنا ہے, منتھ اینڈ میں مجھے ایک پے چیک مل جانا ہے.
تو اکثر لوگ بے شک وہ امیر ہوں یا غریب ہوں, دے جسٹ ورک ٹورڈز دیٹ پے چیک. اپنے دن کا جو بہترین حصہ جو ہوتا ہے نا وہ لگا دیتے ہیں, وہ اپنی ساری انرجی وہ لگاتے ہیں اس میں کام کرنے میں, ٹھیک ہے. لیکن وہ ان دی اینڈ ان کو وہ چیک ملتا ہے, وہ اسی سے جا کے شاپنگ کرتے ہیں, سیو مارٹ پہ جائیں گے, پنجاب کیش اینڈ کیری پہ جائیں گے, وہاں سے جا کے سودا لیں گے, بچوں کی فیسیں پے کریں گے, بجلی کے بل پے کریں گے, کرتے کراتے پھر ان کا اکاؤنٹ میں ریزرو لگ جاتا ہے. پھر وہ 10 تاریخ کو ریزرو لگتا ہے, پھر اگلے جو 2 ہفتے 3 ہفتے وہ انتظار ہے بے چینی کے ساتھ, مہینہ دوبارہ اسٹارٹ سیلری کا دوبارہ انتظار. تو ہینڈ ٹو ماؤتھ لیونگ ہے. اس میں امیر غریب سب ایک جیسے ہیں. اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, میں نے امیروں کو دیکھا ہے, میں نے یو ایس میں رہتے ہوئے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی سیلری $3 لاکھ ہے پر اینم. پر اینم کا مطلب ہے کہ آپ اس کو 12 سے تقسیم کر دیں تو ٹھیک ٹھاک ارننگ ہے, مور دین $10,000 وہ پر منتھ ارن کر رہے ہیں, جو 30 لاکھ روپیہ پاکستانی بنتا ہے. لیکن اتنے ہی وہاں ٹیکسز ہیں, 30-40% ٹیکس میں کٹتا ہے. پھر انہوں نے ششکے پالے ہیں, انہوں نے ٹیسلا گاڑیاں لی ہوئی ہیں, ٹیسلا سائبر ٹرک لیے ہوئے ہیں, یا اس طرح کی چیزیں لی ہیں جن میں ان کی انسٹالمنٹس جاتی ہیں. تو لائف اسٹائل پھر اتنا وہ چادر سے پاؤں باہر نکال لیتے ہیں کہ پھر وہ ویسے کے ویسے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر وہ نہیں ہے جو زیادہ کمائے یا زیادہ سیلری لے. امیر وہ ہے جو منتھ اینڈ پہ غریب نہ ہو, منتھ اینڈ میں جس کے اکاؤنٹ کو ریزرو نہ لگے. تو آپ کو وہ مائنڈ سیٹ بلڈ کرنا ہے کہ کسی طریقے سے آپ فائنینسز کو اس طرح مینیج کریں. بنیادی اصول ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں, اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سیو کرنا شروع کریں, تھوڑا تھوڑا جوڑنا شروع کریں رینی ڈے کے لیے. اب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا ایک ایمرجنسی فنڈ, اور اس فنڈ میں آپ ایسے پیسے رکھیں گے جو اگر آپ کے سال کا خرچہ ہے نا, فار ایگزامپل 1 لاکھ خرچہ پر منتھ ہے, تو سال کا خرچہ اگر 12 لاکھ ہے, تو آپ سمجھیں کہ 6 مہینے کا جو میرا ہے نا ریزرو, وہ 6 مہینے کے دانے سائڈ پہ کرنے, میں کچن چلا سکوں. اگر میری نوکری جاتی ہے نا, میں 6 مہینے گھر بیٹھ کے آرام سے کھا سکوں, تو مجھے 6 لاکھ روپیہ چاہیے اگر لاکھ میرا منتھلی خرچہ ہے. اب 6 لاکھ جوڑنے کے لیے آپ کو, اگر آپ کی لاکھ سیلری ہے, تو آپ کو منیمم 30,000 یا 20,000 سیو کرنے پڑیں گے. تو ایک اور اصول ہے کہ پہلے سیو کریں پھر سپینڈ کریں. جیسے آپ کو سیلری ملے تو آپ ایک دم شاپنگ سپری پہ نہ نکل جائیں, بلکہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں گئے, آن لائن بینکنگ میں گئے, اور 80,000 تو اپنے اسی اکاؤنٹ میں رکھے, 20,000 ایک اور اکاؤنٹ میں موو کر دیے جس کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا. آپ بول جائیں کہ اس میں پیسے ڈالیں, وہ سیونگز ہوگی آپ کی. اس طرح بلڈ کرتے کرتے آپ اس کو اس لیول پہ لے آئیں 6 مہینے کے آپ کے پاس سیونگز آ جائیں, اور وہ آپ کا ایمرجنسی فنڈ ہے جو خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, آپ کی کسی فیملی میں گھر میں بیماری آتی ہے, تو آپ اس کو ہینڈل کر سکیں. اس کے بعد جو آپ کو سرپلس سیونگز کی آپ کو عادت پڑ چکی ہوگی, اس کو آپ انویسٹ کریں. جب آپ اس کو انویسٹ کرنا کرتے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ سیکھ کے کرنی ہے, اندھا دھن نہیں. میرا دوست ہے, اس نے چونکہ اس اسٹاک میں انویسٹ کیا تو میں بھی اس میں پیسے لگا دوں, یا میرا فلانا دوست کہہ رہا ہے یار کرپٹو میں آج کل بہت بوم آیا ہوا ہے تو فوری طور پر بٹ کوائن خرید لیا, تو وہ بہت غلط اپروچ ہے. آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ نے سیکھ کے کرنا ہے. جتنی تیزی سے آپ اس کے اندر چھلانگ ماریں گے اتنی تیزی سے آپ اپنے پیسے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو نالج کو سیکھیں, ایکوائر کریں. تو وہ جن دیر میں آپ کی سیونگ بلڈ ہو رہی ہے نا, آپ اپنے لرننگ کا پروسیس شروع کر دیں. آپ کہیں گے یار میں نے اسٹاکس کا جو یہ بل رن ہے نا, اس میں نہیں لگاؤں گا, اس میں ذرا نا دیکھوں گا اور میں نا بلڈ کرنا شروع کروں گا. کئی ویب سائٹ اسٹاک کی ایسی ہیں جو آپ کو ڈیمو ٹریڈنگ کی فیسلٹی دیتی ہیں, آپ پیسے لگائے بغیر سیکھ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے آپ کی سینس کتنی بن رہی ہے. یوٹیوب پہ بہت سارا مٹیریل ہوئے, اچھا پیسے لگائے بغیر بھی آپ ایگزیکٹلی آپ ڈیمو ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. تو آپ کو کانفیڈنس بلڈ ہوگا کہ ہاں یار مجھے ٹریڈ کرنی آ گئی ہے, یا میرا وہ ڈمی منی ہوتی ہے وہ لوز ہوئی ہے, بچ گئی ہے. تو دیٹس اے اسٹیپ کہ فرسٹ یو نیڈ ٹو لرن دین یو نیڈ ٹو ارن. اور جلدی نہیں کرنی, جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہے نا اس میں نہیں کودنا. بنیادی اصول یہ ہوتا ہے انویسٹمنٹس کا کہ جب چیزیں نیچے ہوتی ہیں نا, جب کوئی بھی اس طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا, لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, تب آپ وہاں سے نیچے سے اس کو اٹھائیں. اور جب مارکیٹ اوپر گئی ہوتی ہے نا, وہ خریدنے کا ٹائم نہیں ہوتا, وہ بیچنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ بنیادی اصول اگر آپ سیکھ لیں گے پہلے, پھر آپ اس میں قدم رکھیں گے, تو آپ آہستہ آہستہ یو ول اسٹارٹ بلڈنگ ویلتھ. آپ کو فائنینشیل فریڈم آہستہ آہستہ ملنی شروع ہو جائے گی. فائنینشیل فریڈم کا یہ مطلب ہے کہ آپ کتنے مہینے کسی طرف سے کوئی سیلری ملے بغیر گزار سکتے ہیں. جب وہ مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا, پھر آپ کو یہ کرنا آ جائے گا. جیسے کسی فٹ بالر کو اچھا فٹ بال کھیلنا ہے نا, وہ ٹائم پریکٹس کی بات ہے, تو دین آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا آ جائے گا. پھر آپ کے ذہن سے یہ خوف ڈر نکل جائے گا کہ یار اگر میری نوکری چلی گئی تو میرا کیا بنے گا. تو آپ کو اس مائنڈ سیٹ سے فائنینشیل فریڈم کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آزاد کرتا ہے. سر لاسٹلی کرپٹو اور اسٹاکس, اس کو پریسائزلی اگر 2 منٹس میں آپ ایکسپلین کر پائیں کہ کتنا بینیفیشیل ہے یہاں ان میں انویسٹ کرنا,
کتنا فائدہ مند ہے کتنا نہیں ہے, اور جو آپ نے بھی خطرے والی بات کی, تھوڑا سا 2 منٹ میں اگر, کیونکہ دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ کا اپنا انٹرسٹ کس چیز میں. میں کسی کو نہیں ریکمینڈ کرتا کہ وہ منی میکنگ کے لیے کسی چیز میں پیسے لگائے اگر اس میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے پرسنلی ٹیسلا ایز اے کمپنی پسند ہے, تو میں اس کا اسٹاک اس لیے بائی کرتا ہوں کہ مجھے ایلون مسک کی جو ویژن ہے, بڑا ویژن ہے, وہ بڑا سوچتا ہے, مجھے وہ پسند ہے. مجھے ٹیسلا کی جو انوویشن ہے, اے آئی میں وہ اسپیس میں کام کر رہی ہے, وہ آٹونومس کارز لے کے آ گئے ہیں, کار خود کو اپنے آپ کو ڈرائیو کر رہی ہے, امریکہ میں چل رہی ہیں, تو مجھے وہ چیزیں پسند ہیں, تو مجھے وہ اٹریکٹ کرتی ہے. مجھے آئی بلیو ان ہم, مجھے پتا ہے کہ اس نے اگلے سالوں میں اوپر ہی اوپر جانا ہے, تو میں ٹیسلا کا اسٹاک اس لیے بائی کروں گا. اگر مجھے بٹ کوائن ایز اے ٹیکنالوجی پسند ہے, کیونکہ میں انجینئر ہوں تو مجھے ٹیکنالوجی میں کافی انٹرسٹ ہے, بلاک چین میں اور ان ساری چیزوں میں, تو میں اس کو ایز اے کرنسی نہیں لیتا, میں اس کو الٹرنیٹیو بینکنگ سسٹم لیتا ہوں. میں بینکنگ سے بہت تنگ ہوں, جو ٹریڈیشنل بینکنگ ہے یہ بہت ہی پرانے زمانے کی ابھی چیزیں ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا, یہ آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے. میرا پیسہ مجھے بینک میں جانے, ایک رمضان میں دیکھا لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں اے ٹی ایم کے اوپر, آپ کو خوار ہونا پڑتا ہے گھنٹہ اپنے پیسے نکالنے کی, اس کے اوپر لمٹس لگی ہیں 100 قسم کی. دیٹ از ناٹ ریکوائرڈ. تو یہ اسٹوپڈ قسم کی چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں. تو آپ کو یہ جو کرپٹو شپٹو, یہ جو انوویشن ہے نا, ان چیزوں سے نکالتی ہے. آپ کو بنیادی چیزوں کو پہلے سمجھنا ہے, پھر آپ آئیں انویسٹمنٹ کی طرف. لیکن انویسٹمنٹ ایسی چیز میں نہ کریں اس کا آپ کو بالکل نہیں پتا. پلس جب بھی آپ انویسٹ کریں تو ایک ہی چیز میں سارا کچھ نہ لگا دیں, بلکہ ڈائیورسفائی کریں. کچھ چیزیں ایک چیز میں لگائیں, کچھ چیزیں دوسری چیز میں لگائیں, کچھ اسٹاکس میں لگائیں, کچھ ریئل اسٹیٹ میں لگائیں, کچھ جیسے کہتے ہیں ڈونٹ پٹ یور ایگز ان آل ایگز ان ون باسکٹ. ایگزیکٹلی. اور جو اسپیشلی جو کرپٹو ہے وہ بالکل نئی چیز ہے, اس میں رسک زیادہ ہے, تو اگر آپ کا رسک ایپیٹائٹ نہیں ہے اور آپ کے حالات بھی ایسے نہیں کہ آپ بہت زیادہ پیسے لوز نہیں کر سکتے, تو 5% یا 2% اگر آپ نے چسکا لینا ہی ہے تو 5% 2% آف یور جو بھی سیونگ ہے وہ اتنا اس میں لگائیں, زیادہ نہ لگائیں. سر آپ کی ماشاء اللہ کرپٹو اور اسٹاکس میں بہت ایکسپرٹیز ہیں. ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ہمارے پاس ہمیں آپ جوائن کریں اور اس پہ ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ کیسے ہاؤ اٹ ورکس. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جزاک اللہ. انشاءاللہ سی یو اگین. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آئے گا. سی یو ان دا نیکسٹ پرسن آف انٹرسٹ. ٹل دین ٹیک کیئر.